عباسی خلیفہ مامون الرشید کا صاحبزادہ علی بن مامون ایک روز قصر شاہی کی چھت پر بغداد کا معائنہ کرنے کے لیے چڑھا اور بلند برجوں سے معائنہ کرنے لگا۔ اس کی خوراک لذیذ تھی، اس کی سواری پرسکون اور نرم و گداز تھی۔ اس کی زندگی لطف و مزے میں کٹ رہی تھی۔ وہ قابل فخر اور خوبصورت لباس زیب تن کرتا، اچھے سے اچھا اور لذیذ سے لذیذ کھانا کھاتا، مگر اس کی زندگی کا یہ پہلا دن تھا کہ اسے بھوک نہیں لگ رہی تھی اور نہ کچھ پینے کی خواہش ہو رہی تھی۔ خلیفہ کا یہ شہزادہ علی شاہی قصر کی چھت سے بازار کے اندر لوگوں کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا۔ شہزادے نے اپنی نظر ایک آدمی پر گاڑی جو اجرت پر باربرداری کا کام کر رہا تھا۔ اس کے اوپر صلاح اور نیکی اور تقوی و پرہیزگاری کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے مونڈوں پر بوریاں یا سامان لدا ہوا تھا۔ وہ سامان اپنی پیٹھ پر لاد کر ایک دکان سے دوسری دکان اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا۔ شہزادہ علی اس محنت و مشقت کرنے والے بار بردار قلی کی حرکات و سکنات کا بغور معائنہ کر رہا تھا۔ جب چاشت کا وقت ہوا تو وہ قلی اپنا کاروبار چھوڑ کر بازار سے نکل گیا اور دجلہ کے ساحل پر چلا گیا۔ وہاں اس نے دجلہ کے پانی سے وضو کیا، 2 رکعات نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں دعائیں کرنے لگا کہ پاک ہے وہ ہستی جو ہماری ہمیشہ کی لغزشوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جب کبھی بندہ لغزش کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تب اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کی طرف فقراء و مساکین رجوع کرتے ہیں۔ بڑا بزرگ ہے وہ اللہ جس کے دربار میں کمزور اور مظلوم دستے سوال بلند کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ شہزادہ علی اپنی نظر اس قلی کے اوپر گاڑے ہوئے تھا۔ جب قلی نے 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لی تو پھر اپنے کام پر واپس ہو گیا اور مسلسل محنت اور لگن کے ساتھ ظہر سے کچھ وقت پہلے تک اپنے کام میں مشغول رہا۔ پھر 1 درہم میں ایک خشک روٹی خریدی اور اسے لے کر دریائے دجلہ کے کنارے پر چلا گیا۔ وہاں اس قلی نے اسے پانی میں بھگویا اور اس روٹی کو کھا کر پانی پیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، نماز پڑھ کر بیٹھ گیا اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگا، اور اپنے پروردگار سے سرگوشی کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو رہا۔ پھر بیدار ہوا اور بازار میں اپنے کام کاج میں مشغول ہو گیا۔ اس نے دن بھر انتہائی محنت اور مشقت سے اپنا کام کیا۔ جب شام ہوئی تو ایک روٹی خریدی اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ دوسرے دن پھر بازار آیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اسی معمول کے مطابق اس نے اپنا دن گزارا اور پھر شام کو اپنے گھر لوٹ گیا۔ اسی طرح اس نے تیسرے اور چوتھے دن بھی کیا۔ شہزادہ علی اس قلی کو دیکھ کر بڑے تعجب میں پڑ گیا اور اس کے حالات سے واقفیت کا شوق اس کے دل میں سما گیا۔ چنانچہ اس نے قلی کو بلانے کے لیے اپنے ایک فوجی کو بھیجا۔ وہ فوجی گیا اور قلی سے کہا کہ شہزادہ صاحب آپ کو قصر شاہی میں یاد فرما رہے ہیں۔ قلی نے فوجی کو جواب دیا، مجھے اور بنو عباس کے بادشاہوں میں کیا واسطہ؟ میرے اور ان خلفاء کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں اور نہ ان کے پاس مجھے کوئی مقدمہ دائر کرنا ہے۔ میرے پاس تو نہ اپنا کوئی گھر ہے، نہ کوئی جائیداد اور نہ ہی زمین۔ فوجی نے کہا، یہ امیر کا حکم ہے، اس لیے آج ہر صورت میں تجھے شہزادے کے محل میں حاضری دینی پڑے گی۔ مسکین قلی نے سمجھا کہ امیر اس کا محاسبہ کر لے گا، اس کے خلاف کوئی حکم صادر کر دے گا، چنانچہ اس نے کہا، اللہ ہمیں کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ غرض یہ کہ کلی نے امیر المؤمنین مامون الرشید کے صاحبزادے علی کی خدمت میں داخل ہو کر سلام عرض کیا۔ شہزادہ علی، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ کلی کہنے لگا، میں کبھی آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، جب میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں تو پہچان کیسے سکتا ہوں؟ شہزادہ کہنے لگا، میں خلیفہ کا صاحبزادہ ہوں۔ کلی کہتا ہے، لوگ بھی یہی بتا رہے تھے۔ شہزادہ علی نے کہا، تمہارا کام کیا ہے؟ کلی نے کہا، میں اللہ کے ملک میں اللہ کے بندوں کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ شہزادے نے کہا، میں نے تجھے کئی دنوں تک مشقت کے کام کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے میری خواہش ہے کہ میں تیرا بوجھ کچھ ہلکا کر دوں۔ تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ آ جاؤ اور ہمارے قصر میں رہائش پذیر ہو جاؤ۔ کھاؤ پیو، آرام کرو، کوئی رنج و غم نہ ہوگا اور نہ کام کاج کی فکر ہوگی۔ کلی نے کہا، شہزادہ صاحب، رنج تو اسے نہیں ہوگا جو گناہ کے کاموں میں ملوث نہیں ہوتا۔ غم سے وہ بچا ہوا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کاموں سے خود کو الگ تھلگ رکھتا ہے، اور جو کوئی برائی نہیں کرتا، اس کو فکر کس بات کی؟ البتہ جو آدمی اللہ کے غیظ و غضب میں اور اس کی نافرمانی میں اپنی صبح و شام گزارتا ہے، وہ رنج و غم اور فکر سے دوچار ہوتا ہے۔ شہزادے نے کہا، تمہارے گھر والے ہیں؟ کلی نے کہا، میری ایک ماں ہے جو نہایت بوڑھی ہے، میری ایک ہمشیرہ ہے جو اندھی ہے، وہ دونوں ہر روز روزے سے ہوتی ہیں۔ میں روزانہ مغرب سے پہلے ان دونوں کے لیے افطار کا بندوبست کر کے لاتا ہوں۔ ہم سب مل کر افطار کرتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں۔ شہزادے نے کہا، کہ تم جاگتے کب ہو؟ اس نے کہا، جب اللہ آسمان دنیا پر رات کے تیسرے حصے میں جلوہ افروز ہوتا ہے۔ شہزادے نے کہا، کیا تیرے اوپر کسی کا قرض ہے؟ کلی کہنے لگا، گناہوں کا بوجھ ہے جو میرے اور اللہ کے درمیان ہے۔ شہزادے نے کہا، کیا تو نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ قصر شاہی میں رہے؟ کلی نے کہا، اللہ کی قسم نہیں۔ شہزادے نے کہا، آخر کیوں؟ کلی نے کہا، مجھے سختی دل اور دین کے ضیاء کا خوف ہے۔ شہزادے نے کہا، کیا تجھے یہ منظور ہے کہ تو ایک بھوکا کلی بنا رہے اور تیرے جسم پر کپڑے بھی نہ ہوں، اور یہ منظور نہیں کہ میرے ساتھ قصر شاہی میں زندگی گزارے؟ کلی نے کہا، یہی بات ہے، اللہ کی قسم۔ پھر کلی شہزادہ علی کے پاس سے واپس ہو گیا۔ کلی کے جواب سے شہزادہ بڑا متاثر ہوا۔ ایک رات شہزادہ اپنی غفلت سے ہوش میں آیا اور چیختے ہوئے نیند سے بیدار ہوا۔ اسے یقین ہو چلا کہ وہ اب تک گہری نیند سو رہا تھا، اب توبہ کر کے اللہ کا مخلص بندہ بن جانا چاہیے۔ چنانچہ شہزادہ علی آدھی رات کو نیند سے بیدار ہوا اور اپنے حشم و خدام سے کہنے لگا، میں دور دراز علاقے میں جا رہا ہوں، جب 3 دن کا وقفہ گزر جائے تو میرے والد کو تم لوگ بتلا دینا کہ میں کوچ کر چکا ہوں۔ اب میرے اور میرے والد کی ملاقات قیامت ہی کے روز ہوگی۔ اگر دنیاوی زندگی میں ملاقات مشکل ہو جائے تو میدان حشر میں ہم تم سے ملاقات کریں گے اور ہمیں وہ ملاقات کفایت کر جائے گی۔ شہزادہ علی رات کے اندھیرے میں قصر شاہی سے نکلا، اپنی شاندار خوبصورت پوشاک کو اتار پھینکا اور فقراء و مساکین کا لباس زیب تن کر کے راتوں رات نکل پڑا اور جا کر ایسے چھپ گیا کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کدھر چلا گیا۔